فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق اللہ علیہ وسلم. پھر ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، نہایت عمدہ وسائل زندگی ان کو عطا کی. پھر انہوں نے اختلاف کیا اس وقت جبکہ ان کے پاس مکمل علم آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے سارے درمیان اختلافات کے فیصلے کر دے گا. اب اگر تجھ کو اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہے جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے دریافت کر لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع تیرے پاس حق آ گیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا خبردار تو شک کرنے والوں میں سے نہ بننا اور ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے اور وہ گھاٹے میں پڑ گئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی بھی ایمان لا کر نہیں دیں گے، چاہے وہ کتنا ہی دردناک عذاب آتا ہوا دیکھ لیں. کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس کی قوم کے سوا، کہ جب وہ قوم ایمان لائی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا. اور اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی کہ زمین میں سارے لوگ مومن ہو جائیں تو یقیناً سب لوگ مومن ہو جاتے. تو کیا ان لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ کیا تو ان پر زبردستی کرے گا جبکہ کوئی بھی شخص اللہ کی اذن کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان کے اندر گندگی ہو جاتی ہے. ان سے کہو کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھ کھول کر دیکھو، لیکن جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات مفید نہیں ہو سکتی. تو اب لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، اور جب ایسا کوئی وقت آئے گا تو ہم رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ان کا اتباع کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کو ہم بچا لیتے ہیں، اور یہ ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کو بچائیں.
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، بہت اچھا ٹھکانہ، اور ان کو ہم نے عمدہ وسائل زندگی عطا کی ہے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد اور دریائے نیل کو پار کر لینے کے بعد، بحر قلزم کو پار کر لینے کے بعد فرعون تو برباد ہوا، گزشتہ آیات میں آپ سن چکے ہیں، اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل مدت کے بعد صحیح لیکن جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی اس کو قبول فرمایا، اور ان کو ایک عزت کا مقام عطا فرمایا، یعنی ان کو فلسطین کی سرزمین میں حکومت عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو وسائل زندگی فراہم کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو سلطنت عطا فرمائی گئی، جو طاقت عطا فرمائی گئی فلسطین میں، اور جو وسائل زندگی دنیا کے عطا کیے گئے، ان کو بطور احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ ان پر احسان کیا گیا، اور نہ صرف بطور احسان بلکہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد بھی جن لوگوں نے سچائی میں اختلاف کیا وہ علم کی مکمل روشنی میں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی قوم حق کے نظام کے نتیجے میں زندگی کے وسائل سے بہریاب ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، دنیا میں طاقتور ہوتی ہے، تو قرآن کی شہادت ہے کہ یہ علم ہے، یعنی یہ دلیل روشن ہے اس بات کی کہ یہ قوم حق ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر لوگ اختلاف کرتے ہیں تو وہ علم کے اجالے میں کرتے ہیں، اندھیرے میں نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم خود دنیا کے اندر کسی بھی نظام کی، اس نظام حق کی کامرانی اور کامیابی کو دلیل بنا رہا ہے اس کی صداقت کی، اگر آپ غور فرمائیں تو۔ بنی فرعون کے انجام دردناک کے بعد بنی اسرائیل کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا فلسطین میں، اور جس طرح سے ان کو ممالک فتح کرائے اور ان کو جو عزت کا طاقت کا مقام دیا، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے بطور احسان کا ذکر فرما کر دلیل بھی بتا رہا ہے صداقت کی اس کو، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا مقام دیا اور ہم نے ان کو وسائل زندگی فراہم کیے۔ پھر بھی لوگوں نے اگر سچائی سے اختلاف کیا تو اس وقت کیا جبکہ ان کے پاس دلیل کی روشنی آ چکی تھی۔ دلیل کی روشنی کیا آ چکی تھی؟ یہی جو اللہ نے ان کو وسائل زندگی فراہم کی اور جو ان کو طاقت عطا فرمائی، اور حق کے نتیجے میں وہی قوم جو مقہور اور مظلوم تھی، فرعون کے ہاتھوں پٹ رہی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اتنا زبردست قوم بنایا کہ پھر وقت کے سرکش فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگی۔ یہ صرف تورات کے نتیجے میں، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں، یہ صرف ایمان باللہ کے نتیجے میں یہ معجزہ رونما ہوا، اس کو خداوند قدوس احسان بھی بتا رہا ہے اور دلیل بھی بتا رہا ہے کامیابی کی۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اور پھر بھی اگر اختلاف لوگوں میں رہ جاتا ہے تو سارے اختلافات کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا۔ سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہاں پر جا کر کے ہو جائے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر تجھ کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتابیں پڑھتے رہے ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پھر بھی اگر تجھے کوئی شک ہے اس بات میں کہ حق کامیاب کرتا ہے اور حق کے خلاف سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور یہ کہ آپ حق پر ہیں اور آپ کا نظام حق پر ہے اور آپ اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں، اس بارے میں اگر پھر بھی کوئی شک ہے، بنی اسرائیل کی اس پوری تاریخ کو پیش کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ایک قوم اس نظام برحق کے نتیجے میں کتنی عزتوں سے کامیاب ہوئی اور سرفراز ہوئی، اور لوگوں نے اختلاف کیا، علم کی مکمل روشنی میں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اور بتا دیا کہ یہ نظام حق نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی کامیابی کا ضامن ہے۔ پھر بھی اگر سچائی کو تسلیم نہیں کیا لوگوں نے تو صرف عناد میں اور ظلم اور سرکشی میں اور بغیم بغیر علم، اللہ نے فرمایا اس میں کیا، اور پھر بھی یہ فیصلے اختلافات سارے قیامت کے روز طے ہو جائیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے کہ اگر تجھے شک ہے پھر بھی اپنی سچائی میں، پھر بھی تجھے نظام حق کی سچائی میں شک ہے، کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، تجھے شک ہے؟ کیا حضور کو شک ہے اپنی رسالت میں، سچائی میں، کہ میں خدا کا سچا رسول ہوں کہ نہیں؟ ایک خدا کا پیغمبر برحق جو رسالت کی منصب جلیل پر فائز ہے، کیا اسے شک ہے اپنی سچائی کے بارے میں؟ اور اپنے شک کو دور کرے وہ یہودی عالموں سے پوچھ کے، جو یہودی عالم تورات پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھ کے کہ ذرا پڑھ کے تو بتاؤ تورات میں، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تجھے اگر اپنی سچائی میں کوئی شک ہو تو تو پوچھ لے ان تورات والوں سے جو پڑھتے رہتے ہیں کہ واقعتاً تو خدا کا سچا رسول ہے۔ تو وحی الہی یعنی جبریل علیہ السلام جو جناب حضور اقدس پر آ رہے ہیں وہ تو سچائی کی دلیل کے لیے کافی نہیں ہے، اور تورات سے پوچھ کے تو معلوم کر لے کہ تو سچا ہے کہ نہیں۔
یہ مطلب ہے، حالانکہ یہ مطلب اکثر تفسیروں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی سچائی میں شک ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو ٹالنے کی کوشش بھی کی ہے تفسیروں میں، اور کہہ دیا ہے کہ بھئی اصل میں یہ کلام اس طرح سے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب نہیں کرنا چاہتا، یہود سے اور کفار سے خطاب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے حضور سے خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن سنانا ان کو مقصد ہے۔ یعنی روح خطاب تو حضور کی طرف ہے، تخاطب کہ اگر تجھے کوئی شک ہے، لیکن سنانا ان کو مقصد ہے جو کہ کفار ہیں اور جو کہ حق کے مخالفین ہیں۔ ورنہ حضور اقدس کو اپنی رسالت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کوئی سچائی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرورت کیا ہے کہ ہم حضور کو مخاطب مانیں اس آیت کا، اور اس طرح کی آیات میں ہمیں خامخواہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ أَيُّهَا النَّبِيُّ یا ایھا النبی ان كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اگر تجھ کو کوئی شک ہے، تھوڑی کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اگر تجھے کوئی شک ہے پھر بھی سچائی میں، اے سننے والے تو جو سن رہا ہے، اے انسان کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، یہ پوری ہسٹری سننے کے بعد بھی اگر تجھے اب بھی سچ میں کوئی شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پچھلی تاریخوں کا مطالعہ کر، اور جو پچھلی تورات اور انجیلیں جو نازل ہوئی ہیں ان میں رسول برحق کی نشانیاں دیکھ اور ان کی آمد کی پیش گوئیاں ملاحظہ کر۔ مخاطب جو بھی ہے، جو بھی اس آیت کو سن رہا ہے، نہ کہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر اس طرح سے ہم سمجھیں تو اس آیت کے بارے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر تجھے کوئی شک ہے سننے والے ایک مخاطب، مما انزلنا الیک، جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے اس رسول کے واسطے سے، ہم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ظاہر بات ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے عربوں کی طرف، تو ایسی کہہ دیا کہ ہم نے نازل کیا ہے تیری طرف، یعنی ہر وہ شخص جو قرآن کریم کا مخاطب ہے اور جو قرآن کریم کو سن رہا ہے، قرآن کریم اس کے لیے نازل کیا گیا ہے رسول کے واسطے سے۔ تو مما انزلنا الیک کا مطلب ہے جو تیرے لیے اے سننے والے اے انسان نازل کیا گیا ہے بواسطہ رسول۔ تو یہاں پر حضور اقدس علیہ السلام سے خطاب ہی نہیں رہ جاتا، یہ خطاب ہم سے، آپ سے اور دنیا کے ہر اس انسان سے ہے جو رسول کی سچائی کو جاننا چاہتا ہے، جو قرآن کی سچائی کو جاننا چاہتا ہے۔ فَإِن كُنتَ، اے سننے والے اے مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، جو ان آیات کا مخاطب ہے، اگر تجھے کوئی شک ہے اب بھی رسول برحق کی سچائی میں، اس طرح سے اگر آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے آیت کا، تو حضور اقدس علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، اور جتنے الجھنے اور جتنی کچھ تفسیروں کے اندر الجھنے آپ کو ملتی ہیں کہ قال اور اقول انہوں نے یوں کہا اور میں نے یوں کہا اور نہیں کہا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت میں ایھا النبی ان کنت فی شک نہیں کہا گیا، اے نبی اگر تجھے اپنے بارے میں کوئی شک ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے، اے مخاطب اگر تجھ کو پھر بھی سچائی میں کوئی شک ہے، تو جو بھی کوئی ہے سننے والا اس رسول برحق کی سچائی میں اگر تجھے اب بھی کوئی شک ہے، اس پوری تاریخ کو سننے کے بعد جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، جو فرعون کی تاریخ ہے، ایک سرکش اور جابر قوم کس طرح سے جو ہے غرق ہوئی اور برباد ہوئی، اور ایک ضعیف اور کمزور قوم کس طرح سے اوج سلطنت پر پہنچی، اگر حضور اقدس علیہ السلام کے موجودہ حالات کو دیکھ کر کوئی آدمی مشرکین مکہ کو برحق سمجھ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے، اور حضور اور آپ کے صحابہ کرام چونکہ تکالیف اٹھا رہے ہیں اس لیے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ برحق نہیں ہے اور یہ برحق ہے جن کے پاس طاقت ہے، تو اس کو فرعون اور موسیٰ کی اس تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ قرآن کریم یہ بات کہہ رہا ہے، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر موجودہ حالات تجھے مشرکین کا دبدبہ، مشرکین کی سلطنت مکہ کی اور صحابہ کرام کی بیاری اور مددگاری اور رسول اقدس کی اگر تمہیں اس شک میں ڈالتی ہے کہ شاید یہ حق نہیں اور یہ حق ہے، تو اس شک میں کبھی نہ پڑنا، کیونکہ تمہارے سامنے پچھلی قوموں کی تاریخ ہے۔ تم دیکھو کہ فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش میں ایک ضعیف اور کمزور قوم کو خدا نے آسمان پر بٹھایا، اور جو فرعون تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق آب کیا۔ اے مخاطب اگر تجھے اب بھی کوئی شک ہے تو اس تاریخ کو ملاحظہ کر۔ خداوند قدوس حضور سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ پوری انسانیت سے کہہ رہا ہے اور حضور کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر اس طرح آپ ترجمہ کریں تو اس آیت کے بارے میں اتنا سا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو کتاب کو پہلے سے پڑھتے رہے ہیں۔ ان سے کیا پوچھ لے؟ ان سے پوچھنے سے کیا حاصل؟ خداوند قدوس نے تو پچھلی آیت میں خود ہی کہا تھا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے باوجود علم کی مکمل روشنی کے سچ کو مان کر کے نہ دیا، یعنی جن کے پاس خود تورات تھی، تورات کا علم تھا، تورات کی تفسیریں تھیں،
اور موسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت تھی، جب انہوں نے ہی مان کر نہ دیا، جو حاملین علم کتاب تھے تو ان سے پوچھنے سے فائدہ ہی کیا، وہ کون سی حق کی طرف رہنمائی کر دیں گے؟ قرآن کریم ان سے پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہے جو خود حق نہ پا سکے، جو خود اہل علم تھے اور علم کی مکمل روشنی میں گمراہ ہوئے، فمختلفوا حتی جاءہم العلم، ان سے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھ لے، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک۔ اگر وہ ایسا رسول خدا کو سچا سمجھتے تو خود ہی سچ نہ مان لیتے، اگر حقانیت کے قائل ہوتے تو خود ہی حق کو نہ تسلیم کر لیتے۔ جو خود علم کی مکمل روشنی میں گمراہ ہوئے وہ دوسرے کو کیسے حق کی راہ پہ لگائیں گے، کیسے لگائیں گے؟ تو خداوند قدوس یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھ لے، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک۔ اے مخاطب، اگر تجھے شک ہے، یہاں قرآن کریم ایک نفسیاتی نکتہ اصل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ ہمارے باہمی مفادات، ہمارے ذاتی مفادات جو ہوتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمیں حق ماننے سے روک دیتے ہیں۔ ایک آدمی جس کے پاس ایک مسند ہے، ایک مقام ہے، ایک ٹھیا ہے، اس کو سب کچھ معلومات ہوتی ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اس لیے کہ اس کے مفادات متعلق ہوتے ہیں وہ حق کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی اس بحث میں جائے بغیر یقیناً ان سے پوچھ کر اپنے لیے ہدایت کی روشنی تلاش کر سکتا ہے، اگرچہ وہ خود اپنے لیے کوئی روشنی نہیں تلاش کر سکتے کیونکہ مفادات ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن دوسرا آدمی جو غیر جانبدار ہے یقیناً ان سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں اپنے لیے راہ حق تلاش کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ وہ علم کے باوجود گمراہ ہوئے اور تم ان سے پوچھ کر کے ہدایت پا سکتے ہو۔ وہ علم کے باوجود گمراہ ہوئے، فمختلفوا حتی جاءہم العلم، لیکن تم ان سے پوچھ کر کے ہدایت پا سکتے ہو۔ علماء کرام ان کے جو ہیں وہ تو گویا جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، لیکن عوام ان سے حاصل کردہ تعلیمات لے کر جنت پا لیں گے۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، آج بھی جو ہے جو تعلیمات عوام صدق دل کے ساتھ علماء سے لیتے ہیں، اس کے صدقے میں، اس کے نتیجے میں جو خشیت اور جو خوف الہی ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ان میں بھی نہیں ہوتا جو ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی آیت اور حدیث سن کر کے ایک عام آدمی جو ہے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر آتی ہیں، وہ آدمی لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، راہ صداقت پر چلنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن جو خود کہہ رہا ہے اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا، وہ بات نہیں ہوتی، وہ حق کو اس طرح سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا جو سننے والا ہو جاتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کیونکہ کہنے والے کے سامنے اس کے مفادات ہوتے ہیں، لیکن جو سن رہا ہے اس کے سامنے صرف رضائے رب ہوتی ہے، اس لیے وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ اور اس کو حضور اقدس نے بھی ارشاد فرمایا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا کہنے والے سے کہیں زیادہ جو ہے راہ راست کو پا لیتا ہے، راہ ہدایت کو پا لیتا ہے۔ جن کے پاس اجالا ہے وہ اندھیرے میں بھٹکتے رہ جاتے ہیں اور دوسرے ان کے اجالے میں راہ پا لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی نفسیاتی حقیقت کو بتا رہا ہے کہ تم ان سے پوچھ لو جو اہل علم ہے، حالانکہ خود وہ علم کے باوجود گمراہ ہوئے، لیکن تم ان سے پوچھ لو، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک لقد جاءک الحق من ربک، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچائی آ چکی ہے تو اس میں تم شک کرنے والے نہ بنو۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو آپ خواہ ضروری نہیں کہ حضور اقدس علیہ السلام سے اس کا خطاب مانیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہر انسان سے خطاب ہے جو رسول اقدس علیہ السلام کی صداقت کے بارے میں شک کا اظہار کر رہا ہے، اس کو خداوند قدوس سچائی کو سمجھنے کا ایک آسان راستہ بتا رہا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خبردار ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ کیوں ہو جاؤ گے گھاٹا اٹھانے والوں میں؟ اس لیے کہ خدا کا قانون ہے کہ جو لوگ تکذیب کی راہ اختیار کرتے ہیں انہیں ضد ہو جاتی ہے جھٹلانے کی، وہ اتنا جھٹلانے میں آگے بڑھتے ہیں، اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ ان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور پھر انہیں سچائی قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو کارنیگی نے ایک جگہ لکھا ہے ماہر نفسیات نے کہ ایک چیز کا ایک آدمی ہلکے سے انکار کرتا ہے پہلے، لیکن اس انکار کو جب لوگ ضد کے ساتھ کہلوانے پہ مجبور کرتے ہیں اور اس انکار کو تکذیب کو مزید زور کے ساتھ کہتا ہے نہیں، ایک بار آدمی ہلکے سے نہیں کسی بات پہ کہہ دیتا ہے، لیکن ضد میں آ کر جب وہی نہیں پختہ ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ہاں کر کے نہیں دیتا، نہیں جس نے ہلکے سے کہا تھا شروع میں، لیکن زدہ کے نتیجے میں وہ اتنی پختہ نہیں ہو جاتی ہے کہ حق چاہے اس پر کھل جائے مگر پھر بھی وہ مان کر کے نہیں دیتا۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ تکذیب کی راہ اختیار کرتے ہیں
وہ گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان پر خدا کا یہ کلمہ صادق آ جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں تکذیب ان کو بالکل تکذیب کامل میں جا کے لڑکا دیتی ہے. یہ اصل میں جو توجہ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ توجہ نہیں کریں گے تو آپ تو سیدھا لمحے پہ رکھ دیں گے کہ اللہ تو ہی گمراہ کرتا ہے اور تو ہی جو ہے ہدایت دیتا ہے, تو پھر ہماری خطا ہی کیا ہے. حقت علیہم کلمۃ ربک, خدا ہی نے جب فیصلہ کر دیا کہ یہ گمراہ ہونے والے ہیں, ایمان نہ لانے والے ہیں, تو ہماری خطا ہی کیا ہے. اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ قانون قدرت یہ ہے کہ راستے کی چوائس تو آپ کرتے ہیں, نہیں کا راستہ آپ تلاش کرتے ہیں, لیکن جب آپ اس میں جم جاتے ہیں اور جب یہ ضد آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر ایسا ٹھپا لگتا ہے آپ کی آنکھوں پر, ہماری آنکھوں پر, ہمارے دلوں پر کہ ہمیں سچ بات قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور یہ وہ ہے اللہ کا کلمہ لا یؤمنون, کہ ایسی شکل میں لوگ ایمان نہیں لایا کرتے. یہ گویا ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے, ہماری اپنی روش کا نتیجہ ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم. اور حال یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنی آنکھ سے بھی عذاب دیکھ لیں مگر ایمان نہیں لاتے. یہ ہو جاتا ہے, کوئی بھی نشانی اتر آئے اللہ کی طرف سے کھلم کھلا دلائل, دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دلائل, قرآن کریم کی آیات اور یعنی خدا کی طرف سے دی ہوئی ہدایتیں دل کے اوپر جو ہے دستک دے رہی ہیں. آدمی سمجھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے لیکن مان کر نہیں دیتا. دردناک عذاب آ رہے ہیں اور انکار اور تکذیب کے نتیجے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں, قومیں ٹھوکریں کھا رہی ہیں, الٹ رہی ہیں, پلٹ رہی ہیں, لیکن آدمی کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی. کھلے ہوئے عذاب سامنے ہوتے ہیں اور ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس, کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آخر ایسا کیوں ہے. داند قدوس پوری تاریخ کو لوگ جب تکذیب پہ اترتے ہیں تو پھر سچائی کتنی بھی سامنے ان کے دمک رہی ہو قبول نہیں کرتے, اور عذاب علیم چاہے سامنے کیوں نہ آ جائے ان کے, لیکن مان کر نہیں دیتے. کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر ایسا کیوں ہے تاریخ میں کہ ایک یونس کی قوم کو چھوڑ کر کبھی بھی کوئی قوم جو ہے ایمان نہیں لائی. یونس کی قوم کو چھوڑ کر کوئی بھی قوم عذاب اترے اور برباد ہوئی عذابوں میں قوم ہے, لیکن ایمان لا کر نہ دیا کسی نے ایمان لا کر نہ دیا. کوئی بھی قوم اپنے ایمان سے نفع نہ اٹھا سکی, چاہے وہ عاد کی قوم ہے, چاہے وہ سمود کی قوم ہے, چاہے وہ لوط کی قوم ہے. عذاب آئے, برباد ہوئے, تباہ ہوئے, بالکل ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی. کسی کا ایمان ان کو نفع نہ دے سکا. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس, صرف یونس کی قوم کہ وہ عین وقت عذاب میں ایمان لے آئی اور خدا نے عذاب اس کے اوپر سے ہٹا لیا. ایسا صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا ہے. ایسا کیوں ہوا ہے, یہ بھی تفسیر کا ایک بڑا مشکل مقام ہے اور بڑا اہم مقام ہے. ایسا کیوں ہوا ہے؟ خداوند قدوس کا جو ضابطہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ ہے, آخر وہ یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ عذاب اس کے اوپر سے کیوں ہٹا دیا گیا جبکہ کسی بھی عذاب ہٹائے نہیں جاتے؟ ابھی دیکھیں آپ, پچھلی آیات میں تھا کہ فرعون بیچارہ کھڑا چیخ رہا ہے, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لایا اس اللہ پر جو بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. چیخ رہا ہے, لیکن خداوند قدوس کہہ رہا ہے آ رہا نا, اب کوئی فائدہ نہیں ایمان لانے سے. فرعون ابھی پچھلی آیات میں دیکھا کہ چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, میں ایمان لیا اسی خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں, لیکن خدا نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا. حالانکہ عذاب دیکھ کر وہ بھی تو ایمان لا رہا ہے. تو اگر یونس علیہ السلام کی قوم عذاب دیکھ کر کے ایمان لائی ہے تو ان کا ایمان کیوں قبول کیا گیا؟ اور خداوند قدوس نے نعوذ باللہ من ذالک کی ناانصافی کیوں کی کہ فرعون کا تو ایمان قبول نہیں اور یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان قبول عذاب دیکھنے کے بعد؟ آخر یہ کیوں ہے, تو کس لیے ہوا؟ تو تفسیروں کے اندر یہ مقام بڑا مہم اور بڑا اختلافی مقام ہے. آپ جانتے ہیں کہ تفسیر کا جو انداز ہم نے اپنایا اس میں اس طرح کی چیزوں میں الجھانے کی کوشش نہیں کرتے. یہ تو درس و تدریس اور مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں تفسیر, ان کے موضوعات ہیں, عوام کو ان میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں کہیں ایسی آیت آتی ہے جیسے پچھلی آیت آئی, تو میں جو راستہ اپناتا ہوں یہ وہ راستہ ہوتا ہے اس میں کوئی سوال ہی نہیں اٹھے کسی قسم کا. وہ راستہ انتخاب کیا جائے تفسیر کرنے کا جس میں آپ کے ذہن کو کوئی چیز اسٹرائک ہی نہ کرے, آپ بالکل سیف نکل جائیں اس میں سے. کئی بار ایسا ہوا ہے. یہاں پر بھی جو سوالات اٹھائے گئے ہیں, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس. یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا جب وہ عذاب دیکھنے کے بعد اس نے توبہ کر لی, اور یہ اس کے علاوہ کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا. تو آخر کیوں نہیں ہوا؟ مختلف تفسیروں میں مختلف جوابات اس بات کے دیے گئے. پہلا جواب تو یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل قانون تھا قوم یونس کے لیے.
اکثر مفسرین نے جواب دیا اسپیشل قانون تھا، خصوص بطریق الخصوص، اسپیشل قانون تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قوم یونس کے لیے کہ ساری قوموں کو عذاب ملے لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا گیا۔ اور کسی نے کہا کہ چونکہ یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے عذاب کے مقدمات یعنی عذاب کی شروعات دیکھتے ہی ایمان لے آئی، اس لیے جو ہے اس کو بچا لیا گیا۔ یعنی عذاب ابھی مکمل طور سے شروع نہیں ہوا تھا کہ وہ ایمان لے آئی، اگر عذاب مکمل طور سے شروع ہو جاتا اور وہ ایمان لاتی تو قبول نہ ہوتا، لیکن ان کی قوم چونکہ عذاب مکمل شروع ہونے سے پہلے ہی ایمان لے آئی لہذا وہ بچا لی گئی عذاب سے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یونس علیہ السلام چونکہ پورے طور سے اپنے فریضہ رسالت کو ادا نہیں کر سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دیا قوم یونس کو اور ان کو بچا لیا گیا۔ چونکہ ان کو حکم تھا جناب یونس علیہ السلام کے کو رہیں وہیں ٹھہریں، لیکن وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اس کے نتیجے میں حالانکہ ان کا فرض تھا کہ وہاں رکے رہتے، جس کی وجہ سے ان کی قوم کو تو عذاب سے بچا لیا گیا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جو ہے ڈال دیا گیا بطور سزا کے، بطور زجر کے اور توبیخ کے۔ کچھ حضرات اس کا یہ جواب دیتے ہیں، لیکن آپ غور کریں تو تینوں جواب جو ہے کیا درست ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل قانون یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے بنایا تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ خدا کا قانون تو سب کے لیے یکساں ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، خدا کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، خدا کے قوانین سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ قوم یونس کے لیے اسپیشل قانون ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا اگر دارالعمل ہے اور دنیا اگر دارالامتحان ہے تو یہاں سب کے لیے ایک ہی اصول ہے، یہ نہیں کہ کسی کے لیے کوئی اصول ہے کسی کے لیے کوئی اصول ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظم ہے، جو نظام ہے یہاں پر پکڑنے کا، عذاب دینے کا، سب کے لیے بالکل یکساں ہے، ذرہ برابر فرق نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جا کے ایک پوری قوم کو تو بچا لیا گیا اسپیشل طور پر، اور دوسری قوموں کو اسی اسٹیج میں جا کے تباہ کر دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے مقام انصاف سے قطعاً میل نہیں کھاتی، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے جواب۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مقدمات عذاب دیکھتے ہی چونکہ یونس کو قوم ایمان لے آئی، ابھی عذاب شروع نہیں ہوا تھا اور یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی، لہذا خدا تعالیٰ نے اس کو فائدہ دیا شبے کا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ، اور اس کو جو ہے بچا لیا گیا۔ تو جناب یہ ابھی تو فرعون بھی چیخ رہا ہے، ابھی ڈوبا کہاں ہے، کہاں غرق ہوا ہے، وہ بھی تو چیخ رہا ہے، مقدمات عذاب دیکھ کے وہ بھی تو کہہ رہا ہے آمنت بالذی لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس کا کیوں نہیں قبول ہوا؟ اس کا قبول کیوں نہیں ہوا اسلام، اس کا ایمان قبول کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب یونس علیہ السلام سے جو ہے کچھ کوتاہی ہو گئی تھی رسالت کی فریضے کی ادائیگی میں، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کنسیشن دیا گیا یونس کی قوم کو، تو کیا کوئی رسول رہ سکتا ہے اگر وہ اپنا فریضہ بھی صحیح طور سے ادا نہ کرے؟ کیا اس کو ہم رسول کہہ سکتے ہیں؟ رسول تو دنیا میں اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، رسول کبھی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ یونس علیہ السلام سے چونکہ کمی ہوئی لہذا اس کا فائدہ اور بینیفٹ ان کی قوم کو ملا اور اس لیے ان پر عذاب نہیں آیا اور یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے؟ لیکن سوال کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا جو مچھلی کے پیٹ میں گئے یونس علیہ السلام۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کچھ تو ہوا ہی ہوگا، جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کوتاہی نہیں ہوئی تھی کوئی ان سے، تو کیوں گئے؟ اور کیوں یہ وظیفہ پڑھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ یہ بھی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سب تفسیری دنیا کی بحثیں ہیں۔ میں وہی حسب معمول جیسے ہمارا طریقہ ہے کہ تفسیر کو اس طرح سے کیا جائے کہ عوام کے ذہن میں اس طرح کے شکوک و شبہات نہ پیدا ہوں بلکہ ٹچ نہ ہونے پائیں اس طرح کی تمام چیزیں۔ اور یہ جو لفظی کشتی لڑی جاتی ہے اور یہ جو عقلی گدے بازیاں ہوتی ہیں بلکہ ہاکی کھیلی جاتی ہے، یہ قرآن کریم کے ساتھ نہ کیا جائے۔ بالکل آسان بات، صاف بات جو قرآن کریم کی ہوتی ہے اس کو پیش کیا جائے۔ اس کے لیے پہلے میں پورا قصہ آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جو یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا کوئی اسپیشل کیس ہے، یہ کیا نعوذ باللہ من ذالک یونس علیہ السلام سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اور کیا یہ بات درست ہے کہ یوں کہا جائے کہ وہ مقدمات عذاب دیکھ کے ایمان لے آئی تھی اس لیے وہ بچا لی گئی؟ آخر کیا ہے یہ کیس؟ کیس یہ ہے یونس علیہ السلام کا کہ جناب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو کہ نینوا میں رہتی تھی 1 لاکھ سے بھی زائد قرآن کریم کی تعداد بتائی ہے، صلی اللہ علیہ الفین و یزیدون، وہاں پر یہ ان کو دعوت دے رہے تھے اللہ کی طرف، لیکن وہ لوگ مان کر کے نہیں دے رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا سخت ظلم اور تشدد کا
ظالمانہ دعوت حق کے ساتھ نہ قبول کرنے والا، یہ رویہ تھا یونس علیہ السلام کے مزاج میں۔ ایک طرح کا جلال ان کے مزاج میں تھا، یونس علیہ السلام کے مزاج۔ قرآن کریم نے خود کہا کہ چلا گیا غصے میں، وزن اللہ نقدر علیہ فنادى في ظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، غاضبا قرآن کریم نے بولا ہے۔ مزاج میں ان کے جلال تھا جناب یونس علیہ السلام۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا ایک مرحلے پر آ کر اپنے قوم سے، اور پھر اس نے الہی کہا، اللہ کے جو ضابطے ہیں قوموں کو عذاب دینے کے متعلق، انہی کی روشنی میں کہا کہ اس مرحلے پر اگر تم نے میری دعوت کو اتنی بے رحمی کے ساتھ مسترد کیا ہے تو میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ 3 دن کے اندر اندر خدا کا عذاب تمہارے پر آئے گا اور تم سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ 3 روز کے اندر اندر خدا کا عذاب تم پر آئے گا۔ یہ پیغمبر جناب یونس علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو یہ وارننگ دی، یہ آگاہی دی۔ اور جیسا کہ طریقہ ہے انبیاء کرام عذاب آنے سے پہلے بستی چھوڑ دیتے ہیں۔ 30 دن کی رات میں انہوں نے اپنی بستی چھوڑ دی جناب یونس علیہ السلام نے، اور چلے گئے باہر بستی سے کہ اب اس بستی پہ خدا کا عذاب آج رات میں آئے۔ قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر یونس علیہ السلام ظاہر بات ہے ان کے کردار سے، ان کی دعوت سے، ان کی سیرت سے متاثر تو تھی قوم، قوم صاحبان سے محروم ہو جاتی ہے، اس پر خدا کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ لہذا قوم کے سرداروں نے طے کیا کہ دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام آج رات ہمارے ہاں رہیں گے کہ چھوڑ کر چلے جائیں گے بستی۔ اور جب ان کو یہ رپورٹ ملی کہ یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں آج تیسرے دن، تو وہ سب ایک دم خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور پوری ساری بستی نینوا کی باہر نکل کر ایک میدان میں جمع ہوئی اور اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل گر پڑے اور سجدہ سر بسجود ہوئے اور روئے گڑائے، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا کہ ہم اس خدا پر ایمان لائے ہیں جس پر یونس علیہ السلام جس کی ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے رات بھر دعا مانگی کہ گڑا کر، چنانچہ خدا تبارک تعالیٰ نے عذاب ان کے اوپر سے ٹال دیا، اس لیے کہ توبہ ٹائم پر کر لی گئی، جو ٹائم توبہ کا ہے، اور جو اصول ہے کہ خدا تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اگر ٹائم میں کر لی جائے۔ دنیاوی عذاب ٹال دیے جاتے ہیں، اگر دنیاوی عذاب تو آ بھی جائیں اور اس میں بھی توبہ کر لی جائے تو بھی ٹال دیے جاتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کا اصول ہے۔ دیکھیے عذاب کی 2 قسمیں ہیں، ایک آخرت کا عذاب جب عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، یہ زندگی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے برزخ کی زندگی۔ اس موقع پر دنیا کے کوئی بھی اصول اور نظام نہیں چلا کرتا۔ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں ہی اللہ تعالیٰ کے سارے ضابطے ہیں، اور یہ زندگی کی آنکھ بند ہوئی نہیں کہ دوسری زندگی شروع ہوتی ہے اور وہاں کے ضابطے چینج ہو جاتے ہیں، پھر وہاں نہ توبہ ہوتی ہے اور نہ وہاں خدا کے فیصلے بدلے جاتے ہیں۔ ساری توبہ اور سارے فیصلوں کی بات صرف اس دنیا میں ہے، اس زندگی میں۔ لہذا دنیا کے عذاب تو اگر آ بھی چکے ہوں اور اس وقت بھی قوم توبہ پہ اتر آئے تو وہ عذاب ٹل جاتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جس آدمی نے خدا کے عذاب کو پہچان لیا اس نے گویا کہ اندیکھی حقیقت پہ ایمان لایا۔ دنیا میں عذاب کو پہچاننے والا مان رہا ہے اس بات کو کہ کوئی خدا ہے جو عذاب بھیجتا ہے، ورنہ اگر خدا کا انکار ہو تو اس عذاب کی کوئی بھی توجہ کر سکتا ہے آدمی کہ صاحب ہوا کا دباؤ زیادہ بن گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ طوفان آ رہے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتا ہے آدمی، اس کی کوئی بھی سائنسی توجہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ پر یقین ہے تبھی تو دنیا کے عذاب کو آدمی عذاب مان کر توبہ کرتا ہے اس کے آگے، اور یہاں پر ایمان قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے بارے میں خدا کا ضابطہ یہی ہے کہ یہاں توبہ آنکھ بند کرنے سے پہلے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جب برزخ کا عذاب شروع ہو جائے اور یہ زندگی ختم ہو جائے اور وہ زندگی شروع ہو جائے تو پھر نہ کوئی توبہ قبول ہوتی ہے، جس کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ موت جب غرغرہ جب حلق میں آ جائے تو پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ فرعون کا کیس یہ ہے کہ وہ دوسری زندگی میں داخل ہو چکا ہے، دنیا کی زندگی سے ختم ہو گیا، اس نے توبہ اس وقت کی ہے جبکہ اس کے اوپر برزخ کے احکامات شروع ہو گئے ہیں، لہذا اس وقت کی کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہوا کرتی۔ دنیا کی زندگی اس کی ختم ہو چکی ہے، وہ ڈوب رہا ہے، موت کی گھڑیوں سے گزر رہا ہے، اب وہ توبہ قبول ہونے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن قوم یونس نے جو توبہ کی ہے وہ عذاب دنیا کے تعلق سے کی ہے اور صحیح ٹائم پر کی ہے۔ خدا نے کوئی اسپیشل کیس نہیں ہے، وہی جو اس کا عام اصول ہے وہی اصول ہے جو قوم یونس کے لیے کیا گیا۔ اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ پھر اگر اتنی سمپل بات ہے تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کی کون سی خطا تھی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا؟ ان سے کوئی کوتاہی تو ہوئی ہوگی، انہیں مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا گیا؟ آپ نے تو بڑا صاف کر دیا، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہا، سب صاف بچ کے چلے گئے، نہ اللہ کا قانون ٹوٹا،
نہ قوم یونس پہ کوئی اسپیشل کیس بنا، نہ ہی کوئی ان کے لیے اسپیشل اسٹیٹس ان کو ملا. آپ نے تو بہت سمپل کر دیا. لیکن پھر یہ ساری کہانی میں یہ جو ہے کہ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں گئے اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک تم یہیں رہتے اگر تم خدا سے معافی نہ مانگتے، تو وہ کون سا جرم تھا جو ان سے ہوا تھا؟ جس کا مطلب پیغمبر سے کوئی قصور ہوا تھا، اور ہو سکتے ہیں ان سے قصور، اور تبھی تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر سے کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی اور پیغمبر سے کوئی نقص نہیں ہو سکتا اور کوئی جرم نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 3 دن کی کہانی ختم ہوتی ہے، جناب یونس علیہ السلام بستی سے نکل آتے ہیں. اس کے بعد جب ان کو یہ رپورٹ ملتی ہے کہ قوم یونس کے اوپر عذاب نہیں آیا، قوم یونس پر کوئی عذاب نہیں آیا اور وہ تو خوب اپنے خوش ہیں بستی میں اپنی، تو جناب یونس علیہ السلام پر ایک شرم دامنگیر ہوتی ہے. اور وہاں کا جو ضابطہ قوم یونس کا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں انہیں وہ قتل کر دیا کرتے ہیں. قوم یونس کا ضابطہ ہے. یہ سمجھتے ہیں ان کو یہ تو خود کچھ معلوم نہیں ہے جناب یونس علیہ السلام کو کہ وہ لوگ اپنے توبہ کر چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اس لیے خدا کا عذاب ٹلا ہے. یہ بات ان کو معلوم نہیں ہے. وہ بستی سے باہر جا چکے ہیں اور ان کو یہ بات نہیں معلوم کہ وہ قوم پہ عذاب اس لیے ٹلا کہ وہ صحیح وقت پر توبہ کر چکی ہے. وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ اگر میں وہاں واپس جاؤں گا تو وہ قوم مجھے جھوٹے ہونے کے الزام میں مجھے ختم کر دے گی. لہذا وہ وہاں نہیں جاتے اور بجائے وہاں جانے کے وہ ایک کشتی پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے بستی سے باہر نکلنے کی. یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اللہ تعالی سے جو باضابطہ اذن ہونا چاہیے ایک پیغمبر کو بستی چھوڑ دینے کے لیے، اس کے بغیر وہ خود کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، ہجرت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں. حالانکہ ہجرت کا آرڈر کا انتظار کرنا چاہیے اللہ کی طرف سے. رسالت اپنا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جناب یونس علیہ السلام نے، یاد رکھیں. صرف یہ کہ ہجرت کے لیے جو ایک سینکشن چاہیے تھی وہ سینکشن نہیں لی ہے اور کشتی میں بیٹھ گئے ہیں. چنانچہ کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، ڈولنے لگتی ہے، اور کشتی کا جو ہے کپتان ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی بھاگا ہوا مجرم فرار ہے. وہ کون ہے؟ قرعہ ڈالا جاتا ہے تو ہر بار قلعے میں جناب یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے. قرآن کریم نے یہی لفظ بولا ان کے لیے، اذ ابق الی الفلک المشحون. ابق عربی میں کہتے ہیں جب غلام کوئی بھاگ جاتا ہے، اس کے لیے بھاگا وہ، اذ ابق الی الفلک المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. تو یونس علیہ السلام چونکہ اذن کے بغیر ہجرت کر گئے ہیں اس لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ہے، لیکن اپنے فریضہ ادا کرنے میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، اور اس لیے وہ گئے اور وہاں جا کر انہیں اس کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور وہ واپس ہوئی. تو یونس علیہ السلام کے لیے کوئی اسپیشل کیس نہیں، ان کی قوم کے لیے کوئی اسپیشل ضابطہ نہیں. اس قوم نے صحیح موقع پر توبہ کر لی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے. اور یونس علیہ السلام چونکہ ہجرت بغیر اذن کے کر گئے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ہے. سب کچھ یہ ہے. نہ پیغمبر نے اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کی ہے، نہ اللہ نے ان کے لیے کوئی اسپیشل ضابطہ بنایا ہے، نہ یونس علیہ السلام کی قوم اس لیے معاف کی گئی کہ انہوں نے مقدمات عذاب دیکھ کے جو ہے توبہ کر لی ہے. یہ ساری باتیں فٹ ہوتی نہیں قرآن کریم کی آیات کے اندر. سیدھی بات پوری اس کہانی میں یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے صحیح موقع پر توبہ کر لی اور صحیح موقع پر توبہ قبول ہوتی ہے جب کی جاتی ہے. خود قرآن کریم کہہ رہا ہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کا عذاب اس دنیاوی زندگی میں ان پر سے ہٹا لیا. ومتعناہم الی حین، اور ایک مدت تک ہم نے ان کو دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دی. چنانچہ ایک جنریشن تک وہ سیف رہے اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اوپر ایک بادشاہ نے حملہ کیا اور وہ تباہ برباد ہوئی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر تیرا رب چاہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں جتنے ہیں سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے. لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں کہ ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا کرے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کرایا جائے. اگر زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا ہوتا تو سب سے بہتر تو اللہ تعالیٰ خود ہی مسلمان پیدا کر دیتا. آپ سے زبردستی کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ زبردستی کر کے اور تلوار لے کے پھیل پڑیں گے کر قبول اسلام. تو اتنا اگر معاملہ ہوتا گھماؤ پھراؤ کی ضرورت کیا تھی؟ ماں کے پیٹ سے سچے کلمہ پڑھتے ہوئے پیدا ہو جاتے سارے کے سارے جتنے بھی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول افانت تکریہ الناس، کیا تو لوگوں پر جبر کرے گا اس بات کے لیے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کیوں؟ ہم نے کوئی جبر نہیں کیا. جو ہم نے نہیں کیا تو کیوں کرے گا؟
افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کسی کو ایمان لانے کے لیے جبر کیسا؟ میں اگر یہ چاہتا کہ ساری دنیا میں صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں اور میری اطاعت کرنے والے، تو میں تو سب کو جو ہے ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا کر سکتا تھا حکم تکوینی سے. لیکن یہ میری مشیت کا مقتضا ہے کہ دنیا کے اندر یہاں مارکہ حق و باطل برپا ہے. ایک شیطان ہے جو دنیا میں لوگوں کو شر کی طرف کھینچ رہا ہے، اور ایک میرے رسول ہے جو دنیا میں لوگوں کو خیر کی طرف کھینچ رہے ہیں. اس کے ساتھ بھی ایک ٹیم ہے، ان کے ساتھ بھی ایک ٹیم ہے، اور اس ٹیم کو آپس میں لڑنا ہے اور اہل حق کو اس باطل ٹیم کو ہرانا ہے، اور یہ کام تم کو خود کرنا ہے. میں صرف دیکھوں گا اور جو ٹیم جیتے گی اس کو ٹرافی میں دوں گا. اگر تم اہل حق جیتیں گے اور اہل حق اس میں کامیاب ہو کے دکھائیں گے اور اپنی کوششوں جد و جہد سے ایمان کو دنیا میں اور اسلام کو غالب کر کے دکھائیں گے تو اس کا انعام میں ان کو دوں گا. لیکن یہ کہ میں براہ راست انٹرفیئر کروں اور زبردستی سب کو مسلمان بنا دوں، یہ میں نہیں کروں گا، اور زبردستی کرنے کی تمہیں بھی اجازت نہیں دوں گا. کیونکہ جو میں نے نہیں کیا زبردستی، تو تم کیوں کرو گے زبردستی؟ جب میں نے زبردستی مسلمان پیدا نہیں کیا ساری دنیا کو مومن، تو تم زبردستی ان کو مومن کیسے بناؤ گے؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. دنیا میں جتنے بھی نفس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ایمان اگر لاتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے خدا ان کے دماغوں میں گندگی بھر دیتا ہے. عقل سے جو لوگ کام نہیں لیتے، آیات بینات کائنات میں خدا کی نشانیاں صداقت کی سچائی کی ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. اگر آپ ذرا سوچیں، ہر سوچنے والی، ہر دیکھنے والی آنکھ کے لیے اللہ کی قدرت، اللہ کا وجود، اللہ کی وحدانیت بالکل ظاہر و باہر ہے. کوئی زیادہ ٹیپیکل کوئی معمہ نہیں ہے. کائنات چیخ چیخ کے پکار کے بول رہی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، اور بڑا حکیم اور بہت مدبر اور ایک ایک چیز کی خبر رکھنے والا. پکار کے اس کا ایک ایک ذرہ کہہ رہا ہے اس کائنات کا. لیکن جو لوگ اللہ اس کامل حقیقت کو نہیں مانتے اور نہیں دیکھتے، ظاہر بات ان میں عقل سے کام نہیں لیتے. وہ جب عقل سے کام نہیں لیتے تو ان کے دماغ میں گوبر بھر جاتا ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، دماغ میں ان میں اللہ تعالیٰ گندگی کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو عقل سے کام نہیں لیتے اپنی. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے کہیں مجھ سے نشانیاں مانگنے والوں، ذرا آسمان اور زمین میں تو دیکھو کہ ہے کیا. یہ خدا کی نشانیاں ادھر دیکھو. ذرا آسمان پہ سر اٹھاؤ، یہ پھیلے ہوئے ستارے، یہ ڈوبتے ابھرتے. یہ زمین پہ ذرا آنکھیں نیچے کرو تو زمین میں یہ اگتے ہوئے پودے، یہ درخت، یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ ساری چیزیں، یہ ہیں تو صحیح نشانیاں اللہ کے وجود کی. اس کے بعد کون سی نشانی مانگ رہے ہو؟ اس کے بعد بھی تمہیں اللہ کے وجود کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے کسی نشانی کی ضرورت ہے؟ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو ذرا آنکھیں کھول کر کیا ہے زمین و آسمان. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن جو لوگ نہ ماننے کا فیصلہ کر چکے ہوں انہیں نہ کوئی معجزہ فائدہ دیتا ہے نہ کوئی تنبیہ. جو طے کر لیا ہو کہ نہیں ماننا نہیں ہے، انہیں کتنے بھی کچھ کرو انہیں تو ماننا نہیں ہے، تسلیم کرنا نہیں ہے. اس کی کوئی توجیہ کر دیں گے، کوئی دوسرا مطلب بتا دیں گے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ صرف پچھلی قوموں کے سے حادثات کا انتظار کر رہے ہیں جیسا پچھلی قوموں کے ساتھ بربادی کے واقعات ہوئے اور برباد ہوئے لوگ. قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ، ہاں تم انتظار کرو حق اور باطل کی اس کشمکش میں بھی منتظر ہوں. ہمارا انجام کیا ہوتا ہے اور تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. لیکن ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، اس حق و باطل کی کشمکش کے نتیجے میں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم زبردستی تو کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے، لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے کہ حق و باطل کی اس کشمکش میں ہم اپنی ٹیم کو بے سہارا نہیں چھوڑیں. ثم ننجی رسولنا، ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان کے ساتھیوں کو. حقا علینا ننجی المؤمنین، کیونکہ یہ ہم پر حق ہے کہ ہم اپنے ایمان والوں کو بچائیں. جو ہماری ٹیم ہے، جو ہمارے ہیں، یہ ہم پر حق ہے، انہیں ہم پر ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم ان کو نجات دیں، ان کو کامیابی عطا کریں. کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں اس درس کے بارے میں؟ یہ اللہ کے اس ضابطے کے مطابق کہ اگر کوئی قوم آ جاتی ہے اپنی ایک خاص مقام پر تکذیب کے، تو پیغمبر مطلب بتا دیتے ہیں کہ تم اب جو ہے بربادی کے مقام پہ آ گئے، اب 3 دن کے اندر خدا کا عذاب تمہاں پر آئے گا. اس کے تحت انہوں نے، اس ضابطے کے تحت، ان علامات کے تحت بإذن الہی
یہ انہوں نے پیشگوئی کی. جی اس کا پورا اسسمنٹ تو آخرت میں بنے گا نا. ہمیں جو آسانیاں ملی ہیں، فیسلٹیز، اس کو جو ڈیفیکلٹیز ہیں، اس کا جتنا بھی بیلنس بنے گا یہ سب آخرت میں بنے گا. ظلم کسی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، ظلم کسی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. صحیح رزلٹ کیا نکلتا ہے آخرت میں جا کر، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ یعنی میں نے کئی بار عرض کیا کہ ہم نے آخرت کا جو نقشہ کھینچ رکھا ہے اپنے ذہنوں میں، اس سے سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. ہم میں سے کون آدمی کتنا ایمان والا ہے، اور ہم غیروں کی صفوں میں جن کو ہم کافر کہتے ہیں کون کتنا ایمان والا ہے، اور کون اللہ کی رضا کا کتنا مستحق ہے، جس نے تلاش حق کا پورا اپنی طرف سے جو ہے صدق دلی کے ساتھ، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور صحیح ججمنٹ، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے نجات یافتہ لوگ جو ہے وہ گروہ مسلمین میں سے، یہ اللہ تعالیٰ وہاں جو ججمنٹ کرے گا اور جو آخری فیصلہ کرے گا وہ ہوگا فیصلہ، تو اس کو وہیں چھوڑ دینا چاہیے، وہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اسے لفظی طور سے اسلام کا اعلان کرنے میں بہت آسانی ہے، حالانکہ حقیقت اسلام اس کے دل میں جائے یہ شاید اور بھی زیادہ مشکل ہے اس کے لیے، اس آدمی کے مقابلے میں جو باہر سے اسلام قبول کرتا ہے وہ زیادہ جلد حقیقت ایمان کو پا لیتا ہے اس کے مقابلے میں جو ایک نسلی طور سے مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے. لیکن لفظی طور سے اسلام کا اظہار کرنے میں آسانی ضرور رہتی ہے اس جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے. لیکن ظاہر خداوند قدوس کے ہاں جو فیصلے کیے جائیں گے وہ لفظی اعتبار سے نہیں کیے جائیں گے بلکہ حقائق کے اعتبار سے کیے جائیں گے، حقیقت ایمان کے اعتبار سے. اور وہاں پر یہ تفصیل یہ نہیں ہوگا جو جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں. ہم نے سمجھ رکھا کہ سارے کفار جہنم میں جل رہے ہیں پڑے ہوئے اور سارے مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، وہی جو یہودیوں کا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. بلکہ حقیقت میں کون کتنی سزا کا مستحق ہے اور کون کتنی جزا کا مستحق ہے اس کا مکمل فیصلہ اللہ تعالیٰ وہیں فرمائے گا. صرف نام اور گروپ سے نہیں ہوگا جو ہم نے یہاں بنا رکھے ہیں، ان گروپوں سے فیصلہ نہیں ہوگا. ہر ایک کے کیس کا الگ الگ انڈیویجل فیصلہ ہوگا اور بالکل صحیح فیصلہ ہوگا. جتنی پنشمنٹ کا وہ مستحق ہے اتنی ہی دی جائے گی، اس کو زیادہ نہیں دی جائے گی. ہاں لیکن ذرہ برابر اصل میں یہ فقہ و فتاویٰ کے مسئلے کی آپ بات کہہ رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر ایمان کا مطلب کیا ہے اور کفر کا مطلب کیا ہے اور ہمیشگی کا مطلب کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو بہت زیادہ تفصیل چاہتی ہیں. لیکن یہ بالکل طے ہے کہ اللہ کے ہاں سارے فیصلے انصاف کے ساتھ کیے جائیں گے، ظلم کے ساتھ نہیں کیے جائیں گے کوئی بھی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام